कुछ लगता है कि कुछ होने वाला है। जो मैं देख रहा हूँ ये मैंने 2002 में भी नहीं देखा, 2008 में भी नहीं देखा। मैं जो अब देख रहा हूँ वो देख के दुख होता है जो कुछ हो रहा है। हुकूमत हैजान की कैफियत में स्पीकर कौमी असेंबली ऐसा क्या देख रहे हैं जबकि वजीर आजम ने असेंबलियों की मुद्दत पूरी होने का कह दिया। लंदन बैठक में क्या पक रहा है? क्या कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का बिगल बजने वाला है? तालीमी मेयार के दौर में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा आगे पीछे, सिंध और बलोचिस्तान आज भी रेस के आखिर में दौड़ रहे हैं। सूबाई हुकूमतों को सियासत से बालातर होकर मुल्क के तालीमी मेयार पर तवज्जो देनी होगी। तंबाकू पर हुकूमती टैक्स में छूट, मुल्क में तंबाकू के इस्तेमाल में इजाफे के मुतरादिफ आलमी इदारा सेहत के भी तहफ़्फ़ुज़ात। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। बस एक माह कबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस बात की खुशियां मना रही थी कि कौमी असम्बली में अरकान की अक्सरियत ने हाजिरी देकर इंतखाबी बिल 2017 में तरमीम मंजूर करवाई। मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम के पस मंजर में जब नून लीग के 10वीं अरकान की पार्टी छोड़ने की बात चल रही थी तो ये फतह तवील जंग में एक दिन की ही फतह थी। इसके बाद फैजाबाद धरना, पीर सियालवी और चंद इस्तीफे, मॉडल टाउन सानेह की रिपोर्ट, जरदारी और कादरी का गठजोड़, यानी झड़पें तो अब भी जारी हैं नून लीग के अंदर दीगर सियासी जमातों के साथ, गैर सियासी कुव्वतों के साथ। ऐसा लगता है कि हर रोज़ नए महाज ज़्यादा खुल रहे हैं, बंद कम हो रहे हैं। तो कौमी असम्बली के स्पीकर का हुकूमत की मुद्दत पूरी ना होने की खदशे का इजहार क्या एक तजर्बाकार सियासतदान की राय है, अंदर की खबर है, पानी के दर्जा हरारत का तयन करना है? क्या नून लीग जनवरी में मुतवक्को धरनों से कबल या सेनेट के इंतखाबात से कबल कुछ बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं? इस्लामाबाद में तो शर्तें चल रही हैं कि इंतखाबात होंगे या नहीं। और फिर हम जायज़ा लेंगे पाकिस्तान के तालीमी मयार का। गैर सरकारी तंजीम अलिफ ऐलान ने ज़िले सतह की दर्जा बंदी की है पढ़ाई के मयार, बच्चों की सलाहियत और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद पर। वैसे तो आज़ाद कश्मीर सबसे आगे है, दूसरे नंबर पर इस्लामाबाद और तीसरे नंबर पर सूबा पंजाब, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के बाद अजला पंजाब से आगे भी निकले हैं। तालीमी बजट में इजाफा तो किया गया है लेकिन तालीम के शोबे में तरक्की अब भी गैर यकसा है और गैर मुतवाज़ी है। रिपोर्ट में इस बात की भी निशानदेही की गई है कि हुकूमत के पास मरकजी अदाद शुमार नहीं है, ना मयार को एक ही तराजू में तोला जा सकता है। शुरू कर टॉप स्टोरी से। अयाज सादिक के बयान पर सेनेटर्स की राय हमारे नुमाइंदा खुसूसी फयाज राजा ने ली। अगर आप अपना काम नहीं करेंगे, जो काम आपकी हदियत है उसको नहीं करेंगे तो फिर आपको खतरा तो लाख रहते हैं ना, कि लोग भी सवाल करेंगे, पार्लियामान भी सवाल करती है, हम खुद बैठे हुए एक दूसरे से करेंगे कि ये हमारा काम था तो हम क्यों नहीं कर रहे, तो ये काम करना चाहिए। लिहाजा मेरा ख्याल है कि वही इन्होंने इस पैराए में बात की होगी। कुछ लग तो कुछ ऐसे ही है रहा, गुनागू बातें हो रही हैं। तो पार्लियामेंट के कस्टोडियन हैं वो, तो पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्यों कहा है, क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे। परहैप्स वो मैसेज देना चाह रहे थे अपने मेम्बरान को जो कि असेंबली में आ नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से असेंबली का तक़द्दुस और असेंबली की जो इम्पोर्टेंस है वो पामाल हो रही है। तो मेरे ख्याल में वो मैसेज अपने उन कॉलीग्स को दे रहे थे जो कि आज असेंबली में पेश हुए और कोरम पूरा हो गया। पाकिस्तान में सियासी लोगों को पार्लियामेंट में हर वक्त खतरा लायक होता है, क्योंकि माजी का तजर्बा, माजी की तारीख इस बात पर शायद है कि फ़ौज, इस्टेबलिशमेंट, जो भी आप उसको नाम दें, वो किसी वक्त भी मुदाखलत पे आमादा हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने गलत नहीं कहा। बहुत कुछ चल रहा है, सियासी पस मंज़र जो है, जो सियासी मैदान है गर्मा गर्म है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार अवैस तौहीद और फ़हद हुसैन। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अवैस, पहले तो मैं आपसे शुरू करूँगी क्योंकि इस्लामाबाद में तो इस वक्त जैसे मैंने कहा था कि शर्तें चल रही हैं, इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे और कब होंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि मुझे तो बड़ी हैरत हुई कि अयाज सादिक साहब जो कस्टोडियन हैं असम्बली के, उनकी तरफ से बयान आना और सारी एक तरह से एक साजिशी एक पूरा प्लान का उनको उसका इंकशाफ करने के मुतरादिफ है। कह रहे हैं कि 2002-2008 में ऐसा नहीं हुआ जैसे अभी हो रहा है, और उन्हें बहुत कुछ पता है लेकिन उसके बावजूद उन्हें कुछ नहीं पता। तो वो इस तरह की बात करें, मेरे ख्याल में ये अक्कासी कर रहा है नून लीग की जो लड़खड़ाती फैसला साजी है, और कुछ उनकी जो कैंप्स हैं वो मुनक़सिम कैंप्स नज़र आ रहे हैं। और अमूमी तौर पर जो पाकिस्तान की सियासत में इंतशार इस वक्त है और इस वक्त जो खामोश एक तूफ़ान है उसकी अक्कासी करा ये बयान। उसके अलावा तो कुछ नहीं। नवाज़ शरीफ साहब, मैं समझता हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब एक तरफ ये समझ रहे हैं कि वो सियासी शहीद हो सकते हैं,
ایک نیب کے کیسز کے گرداب میں ہے پورا خاندان، پھر حدیبیہ پیپر ملز کا کیس ہے، پھر آپ نے پیر سیالوی کا کیا، ان کے ذکر، پھر دھرنوں کا کیا، پھر ایک سارے ماڈل ٹاؤن کو لے کر تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی، جو اتحاد بن رہے ہیں، طاہر القادری کے ساتھ نظر آ رہے ہیں. تو وہ اس صورتحال میں چاہ یہ رہے ہیں کہ ایجوکیشنل پالیٹکس جو ہے وہ اس کا آغاز کیا جائے، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ان کی حکومت وفاق میں نہ ہو. لیکن ساتھ ساتھ میں دوسری طرف آپ دیکھیے کہ اسی پارٹی کے اندر کیمپ موجود ہے جو اس کو نیوٹرلائز کرنے کی اس میں کر رہا ہے. شاہد خاقان عباسی ہوں، خواجہ آصف ہوں کہ جی مقرر وقت پر ہوں گے. لیکن بات یہ امبر کہ اس انتشار والی صورتحال میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ساری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جمہوری جو قوتیں ہیں، وہ سب اس حمام میں ننگی ہو رہی ہیں، اور کہیں نہ کہیں پس پردہ کہیں نہ کہیں کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ کسی کو کوئی کھڑکی مل جائے، کسی کو کوئی دروازہ مل جائے، اور وہ ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ جو کر لیں کہ مستقبل کا جو انتخابات ہے اس کے اندر ہو. اور میں بڑے افسوس کا مجھے لگتا ہے کہ اور اس میں آپ ظاہر ہے تمام سیاسی جماعتوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. اب دیکھیں ہم اور آپ جو ہے کیوں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو ذمہ دار ٹھہرائیں؟ ہم نے ان کو منتخب کیا ہے، پارلیمان کے اندر یہ گئے ہیں نا، تو یہ جواب دیں. وی ول میک دیم اکاؤنٹیبل اینڈ دے شوڈ بی اکاؤنٹیبل ٹو اس، ٹو پیپل آف پاکستان. بات یہ ہے کہ دیکھیں عمران خان کی پالیٹکس سے کسی کو اتفاق ہو یا اختلاف ہو، لگ یہ رہا ہے کہ ان کی بھی ممکنہ جو آنے والے انتخابات کے اندر ان کی جو اکثریت ملے گی اس میں بھی کہیں بند باندھنے کی تیاری ہو رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جو اینٹائی اسٹیٹس کو یا اینٹائی اسٹیبلشمنٹ سمجھی جاتی تھی، وہ بھی آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے ان کا لبرل پروگریسو پاکستان کا خطاب تھا، اور پھر اس کے بعد زرداری طاہر القادری کے ساتھ بیٹھے. تو ہم ایسی حرکات اور سکنات دیکھ رہے ہیں جس کی بنیاد پہ وی کین تھیورائز کہ وہ ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے. اس پہ میں آپ کو فہد صاحب آپ کو گفتگو میں شامل کروں گی، کیونکہ سوال پھر یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ایسی جیسے آج صادق نے کہا کہ 2002 میں ایسا نہیں تھا، 2008 میں ایسا نہیں تھا، تو ایسا کیا ہو رہا ہے جو غیر معمولی ہے؟ نارملی تو پاکستان میں جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ کنسپیریسی تھیوریز کا بڑا رواج ہے، اور ہم تمام لوگوں کو، اور خاص طور پر ہم سب اس میں ہماری جو برادری میں اس کو بھی شامل کروں گا، ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہم ہر طرح کی جو باتیں ہیں ان کے اوپر ایک لمبی چوڑی کہانی بنائیں. لیکن جب اسپیکر کے عہدے پر فائز شخص اس طرح کی تھیوریز کی بات کرے تو اسے سیریسلی لینا پڑتا ہے. میں بالکل یہ ایڈمٹ کروں گا کہ آپ کے سامنے کہ جب میں نے یہ بیان سنا تو مجھے بھی تشویش ہوئی کہ کیا واقعی میں کوئی سازش ہے یا کوئی اس طرح کی موو ہے جو اور اتنی سیریس ہے یا اتنے ایڈوانس سٹیج پر ہے. پھر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس کے لیے تھا؟ اپنی جماعت کے اراکین کے لیے تھا، اور باقی دیگر سیاسی جماعتوں کے لیے تھا، اور قوتوں کے لیے تھا؟ دیکھیں اب اس میں یہ تو کلیئر ہو گیا کہ اسپیکر صاحب نے خود یہ بہتر سمجھا کہ وہ آن دا ریکارڈ آ کے بات کریں. اب اگلا سوال ظاہر بات یہی بنتا ہے کہ انہوں نے کیوں کیا، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی. اب اس میں کیا یہ میسج جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے دے رہے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سازش کر رہے ہیں، یا جس طرح کہ اویس توحید صاحب کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی جو ہے مختلف طرح ایک رسہ کشی چل رہی ہے، یہ اس کا حصہ ہے. دیکھیں یہ بات تو میرا خیال ہے کچھ دنوں میں شاید آیا ہو جائے، لیکن میرا خیال ہے ایسے موقع پر ایک بات میں سمجھتا ہوں کہ واضح کرنی بڑی ضروری ہے، اور وہ یہ کہ آئین کے مطابق ایک سٹنگ گورنمنٹ کو ہٹانے کے صرف چند ایک طریقے ہیں، اور اگر وہ طریقے استعمال نہیں ہو رہے تو پھر جو بھی ہو رہا ہے وہ غیر آئینی ہے. اور ہمیں میرا خیال ہے کہ اس میں بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ غیر آئینی اقدام چاہے اس کے پیچھے جو بھی وجہ ہو وہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہونا چاہیے اس ٹائم. اور اس کے حوالے سے ہمیں بالکل واضح طور پر یہ بات کرنی چاہیے کہ اس سے پاکستان کو اور پاکستان کے نظام کو نقصان ہوگا. اگر اسپیکر صاحب یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ پاکستان میں کچھ غیر آئینی اقدام کا خطرہ ہے تو دین آئی تھنک وی شوڈ ٹیک دیٹ ویری سیریسلی. اور تمام تر لوگوں کو یہ میسج آنا چاہیے کہ تمام فن اینڈ گیمز ایک طرف، لیکن آئین سے جو ہے وہ باہر نکلیں گے تو یہ تمام سیاسی جماعتوں کا. جی فہد یہاں میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گی، کیونکہ اگر ہم انتخابات قبل از وقت انتخابات کی بات کریں تو وہ بھی آئین کے خلاف ورزی ہوگی، کیونکہ ابھی ڈی لمیٹیشن ہونی ہے، حلقہ بندیاں ہونی ہیں، اس پہ بھی اتفاق نہیں ہوا.
جی بالکل درست. اور دوسرا یہ دیکھیں کہ قبل از وقت انتخابات کرانا جو حکومت وقت ہے اس کا اختیار ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اور سیاسی جماعت کہے کہ جی میں زبردستی بازو مروڑ کر اور قبل از وقت انتخابات کراؤں گی. اگر حکومت وقت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہمیں یہ سوٹ کرتا ہے وہ بالکل اپنی اختیار استعمال کر کے کر سکتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ اس کو زور زبردستی سے نہیں کیا جا سکتا. اور ظاہر بات ہے اس میں آپ نے بالکل درست کہا کہ اگر وہ چاہیں بھی صحیح تو اس کی کچھ آئینی ریکوائرمنٹس ہیں جس میں ڈی لمیٹیشن وغیرہ وہ شامل ہیں. تو اگر وہ حکومت چاہے بھی صحیح تو میرا خیال ہے فوری طور پر سینٹ سے پہلے انتخابات کرانا بڑا مشکل ہے. اویس, اجلاس چل رہے ہیں, ایاز صادق کا بیان آیا, غیر واضح سا بیان تھا, سازشوں کی طرف اشارہ تھا. اجلاس چل رہے ہیں, لندن میں بھی چل رہا ہے, یہاں اسلام آباد میں بھی ہوا. ابھی بھی پھر دوبارہ سے بات ہو رہی ہے کہ نواز شریف کو پل بیک کرنا چاہیے, اپنے بیانات کو پل بیک کرنا چاہیے. مائنس نواز فارمولا پھر سے اس پہ پھر سے ڈسکشن چل رہی ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے یا ان کی صاحبزادی کا جو بیانیہ ہے وہ نون لیگ کے ڈی این اے سے یا خمیر سے مطابقت نہیں رکھتا. ان کی جماعت کی کوئی تاریخ نہیں ہے مزاحمتی تاریخ کی, جس طرح پیپلز پارٹی کی ہے, اے این پی کی ہے, یا ایز اے میٹر آف فیکٹ آپ ایم کیو ایم کو دوسرے کھاتے میں ڈالتے ہیں, وہاں پہ ڈال دیجئے. لیکن ان کا کوئی اینٹائی اسٹیبلشمنٹ, اینٹائی اسٹیٹس کو کوئی تاریخ نہیں ہے. ان کے جب 12 اکتوبر 1999 کو جب انقلاب ہوا, فوجی جو انقلاب آیا, تو ہم تھے کراچی کے اندر 12-14 لوگ تھے ان کے مظاہرے کے اندر, ریگل چوک پہ اور پریس کلب میں, کراچی پریس کلب میں. اس کے بعد یہ چلے گئے ایگزائل میں. تو ان کو جو نقصان ٹوٹ پھوٹ ہوئی تھی وہ ان کے ایگزائل میں جانے کے بعد ہوئی تھی. یہ بات تو تسلیم کرتے ہیں کہ نون لیگ گرو کیا, لیکن نون لیگ کا آپ دیکھ لیجئے اور جتنا خدشہ تھا کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا وہ نہیں ہوا کم سے کم, کیونکہ پارٹی بڑی ہے. لیکن ساتھ میں آپ دیکھ لیجئے نا کہ ان کے بھائی شہباز شریف ان کے سامنے کہہ رہے ہیں پبلک اسپیس پہ کہ جی ایسے اداروں سے تصادم جو ہے اس کا متحمل نہیں ہو سکتا پاکستان. چودھری نثار وہ یہ کہہ رہے ہیں, راجہ ظفر اللہ صاحب وہ اس طرح کے بیان دے رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ان کا ووٹر کا بھی یہ پیٹرن نہیں ہے. تو ایک نئی اگر مارکیٹ ٹیسٹ کر رہے ہیں, اور ایک کیونکہ دیکھیں پنجاب کے اندر یہ اٹس اے فیکٹ جو میری سمجھ میں آتا ہے. ناٹ این ایکسپرٹ آن پنجاب پالیٹکس, لیکن پنجاب کے گھر میں اگر نون لیگ کا ووٹر ہے تو وہاں پہ فوجی بھی ہے اور وہاں پہ فوجی افسر بھی ہے. تو یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے, سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اتنا آسان بھی نہیں ہوگا کہ وہ ٹکراؤ کرے, اور اتنا آسان نون لیگ کے لیے بھی نہیں ہوگا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ٹکراؤ کرے. یہ جو بین السطور ایک طرح سے بیانیہ بنا رہے ہیں, دیکھیں بے نظیر بھٹو صاحبہ جو تھی ان کی ایک بات تھی, وہ آتی تھی اور ان کو بلیک میل بھی کرتی تھی اور بولتی تھی کہ جی ہڈن شیڈوز موونگ ہینڈ, پتہ نہیں وہ اسٹیبلشمنٹ میں بولتی تھی روگ ایلیمنٹس ہیں جو میری حکومت کو کری. تو ان کے اندر بات یہ ہے کہ ابھی بھی اختلاف ہے, اور میں سمجھ رہا ہوں جو لوگ سیالوی کی عدالت میں جا کے سر ہلائیں اور یہ کہیں کہ جو یہ سنے اپنے کانوں سے زعیم قادری جیسا تعلیم یافتہ آدمی جو اپنے وہ کرتے ہیں کلیم کرتے ہیں, یہ کریں کہ جی یہاں پر پلید آدمی پاک ہو جائے, وہ کیا سٹانس لیں گے آپ؟ کیا وہ کہتے ہیں یہاں اسٹیبلشمنٹ تھی دھرنے کے پیچھے, لاہور کے اندر جو انہوں نے معاہدہ کیا. مجھے بریک لینی ہے اویس, مجبوری ہے, مجھے بریک لینی ہے, ہم گفتاری رہے گی اور ہم یہ بھی بات کریں گے کیونکہ کل عمران خان کی نااہلی کیس کا فیصلہ بھی سنانے والا ہے, اس پہ بھی بات کریں گے بریک کے بعد. میں ایک بار پھر خوش آمدید. فہد, آپ سے میں جلدی سے ایک سوال پوچھوں گی, ایک لائن میں آپ نے جواب دینا ہے, پھر میں ویسے یہی سوال پوچھوں گی. وہی سوال ہے, انتخابات وقت پہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, کب ہوں گے اندازہ ابھی given the current situation؟ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ تمام تر جو شور و شرابہ ہو رہا ہے اور مطالبات ہو رہے ہیں کہ الیکشنز ٹائم پہ ہوں گے, اور یہ مجھے لگ بھی رہا ہے اور میری امید بھی ہے. جی اویس, میری خواہش یہ ہے کہ وقت پر ہوں. 1 مہینہ ڈیلے لگتے ہیں کہ یہ ڈیلیمیٹیشنز کا بل جس پہ ڈیلے ہو رہا ہے, لیکن میری خواہش ہے کہ وقت پر ہوں اور یہ کنٹینیوشن چلے. جمہوری جو اقدار ہے, قوتیں ہیں, اس کو پیچھے دھچکا نہ پہنچے. امید ہے, لیکن نظر کیا آ رہا ہے؟ کس کو کیوس, طوفان. آصف علی زرداری عمران خان جلسے پہ جلسے کر رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کو بتا رہے ہیں کہ میرے پاس اتنی عوامی طاقت ہے, آنے والے انتخابات میں میری اکثریت ہوگی. اور پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ کھڑکیوں میں سے کچھ ہوا انہیں ایک جھونکا ملے, جس کے تحت وہ اپوزیشن جماعت کوئی ایک امپورٹنٹ رول, ایک کلیدی رول پلے کر سکیں. زرداری صاحب کو آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیڈر نہیں ہیں,
لیکن جو پس پردہ جو ہے نا ہنر ان سے زیادہ کسی کو نہیں آتا، تو اب وہ اس میں مصروف ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب سے انہوں نے رشتہ توڑ دیا، نواز شریف صاحب سے تعلق ختم کر دیا. اب وہ طاہر القادری صاحب جیسی شخصیت جنہوں نے انہیں پتہ نہیں کیا کن کن القاب سے گنا تھا اور پکارا تھا، ان کے ساتھ وہ ہاتھ ملا رہے. تو لگ یہ رہا ہے کہ ڈیفرنٹ الائنسز ہو رہے ہیں. اور آج قادری صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر میں چاہوں تو عمران خان اور زرداری کو ایک ٹیبل پہ میز پہ لا کر مذاکرات یا بات چیت کروا سکتا ہوں، میری اتنی طاقت ہے. دیکھیں سہنے ماڈل ٹاؤن پہ ہماری ہمدردیاں جو ہیں، ہم دیہی علاقوں سے تعلق ہے، اور ہمارا یہ کہ جہاں پہ لاشیں ہوتی ہیں وہاں پر ہماری ہمدردیاں ہوتی ہیں، نہ کہ ظالم زمیندار پہ یا اس وقت پنجاب حکومت جو ذمہ دار ہے. طاہر القادری صاحب کی باقی چیزوں سے اختلاف رکھتے ہیں کہ وہ کینیڈا میں ایک پاؤں رکھا ہوا ہے اور ایک پاؤں لاہور میں گرمیوں اور سردیوں کی چھٹی میں یہاں پہ معاشرتی انقلاب لا رہے ہیں. ہم نے تو ان کو یہ پیغام بھجوایا ہے اور ہم آپ کے ذریعے بھی توسط سے پیغام بھیج رہے ہیں کہ آپ اگر چیچا وطنی میں اپنے کیمپس لگا لیں تو ہم آپ کو جوائن کریں گے اور بسم اللہ کیجئے. لیکن یہ کینیڈا سے آپ وقتاً جو آتے ہیں اور پھر یہاں پہ انقلاب کی بات ہے وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. فہد صاحب بھی یہ کہہ رہے کہ بھائی ہمیں غیر آئینی چیز کوئی نہیں ہے. اچھا یہ دلچسپ بات ہے کیونکہ آپ نے عمران خان کی بات کی. عمران خان صاحب کراچی میں تھے فہد، انہوں نے وکلاء سے بات کی، تاجروں سے بات کی. کل ان کا جو نااہلی کا کیس ہے اس کا فیصلہ بھی سنا جائے گا، بتایا جائے گا. تو عمران خان صاحب وہاں بھی موو کر رہے ہیں، ڈسکوالیفیکیشن کی پاسبلٹی ہے؟ دیکھیں یہ کہنا تو ابھی بہت مشکل ہے، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ کل جو یہ فیصلہ آنے جا رہا ہے یہ بہت ہی اس کا بہت ہی بڑا امپیکٹ ہوگا پاکستان کی سیاست میں اور آنے والے دنوں میں اگر یہ فیصلہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اگینسٹ آتا ہے. جہانگیر ترین صاحب کے اگر خلاف فیصلہ آتا ہے تو پھر بھی ہوگا، لیکن اگر عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کی اہلیت جو ہے وہ برقرار رہتی ہے تو جو اس ٹائم بیلنس ہے پاکستان کی سیاست میں وہ کچھ حد تک سسٹین رہ جائے گا ان اے ٹوسٹڈ وے. لیکن اگر ان کے خلاف آتا ہے تو پھر ایک دم میرا خیال ہے تلاتم مچ جائے گا. اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر جو فیصلہ آئے گا وہ کن بنیادوں پہ آئے گا، کیونکہ دیکھیں نواز شریف صاحب کا جو نااہلیت ہوئی ہے اس کے بعد ہم تمام لوگ سارے جو ہیں وہ لیگل ایکسپرٹس بن گئے ہیں اور ہم نے ایک ایک اس کی نقطے کی بال کی کھال اتاری ہے. لیکن میرا خیال ہے امپورٹنٹ چیز یہ ہوگی کہ کن بنیادوں پہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حق میں یا ان کے فیصلہ آتا ہے، اور پھر یہ بیلنس ہوگا کہ جی عدلیہ کا کیا رول ہے، دونوں ایک کو فیور کر دیا ایک کو نہیں کیا. تو ادھر وے کل بہت بڑا میرا خیال ہے کہ ایک زلزلہ چاہے جس طرف بھی جائے کتنے 40 سیکنڈ ہے 50 سیکنڈ ٹائم ہے. اچھا دیکھیں ایک تو یہ بات پیناما کیس میں جو نااہلیت کے فیصلہ تھا اس کے بعد یہ طے پا گیا کہ جی 184(3) کا اطلاق ہوگا 62(1)(f) کے تحت وہ کسی بھی الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو کو وہ نااہل قرار دے سکتے ہیں. لیکن میرا اگر آپ اوپینین پوچھیں، میں آئی ایم ناٹ اے لیگل ایکسپرٹ، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا کیس اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ان کو نااہل قرار دے دیا جائے. میری ناقص رائے کے اندر جہانگیر ترین صاحب کا ہے تو وہ جو فائنانس بینکر ہے نا، انویسٹمنٹ بینکر تحریک انصاف کے، اگر وہ نااہل قرار دیے جاتے ہیں 18,000 ایکڑ اور اربوں روپیہ ادھر سے لنڈن جانا بچوں کے لیے، وہ سب انہوں نے جو گوشواروں میں نہیں اندراج کیا ہے. اور بہت قریبی ساتھی بھی ہے نا عمران خان صاحب کے. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ دائیں بازو پہ جو انویسٹمنٹ بینکر تحریک انصاف کے کھڑے ہوتے ہیں اور جو کٹی جو پوکر اگر کوئی کھیلتا ہو تو جو کہ بینک ہے تحریک انصاف کے، وہ اگر خطرے میں نظر آتے ہیں مجھے، اور وہ بھی تو پھر جو اخلاقی پیڈسٹل ہے، ہائی مورل گراؤنڈ سے جہاں پہ عمران خان صاحب بات کرتے ہیں، روایتی پارٹی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں، اور کسی کو بھی یہ شائبہ نہیں ہوتا کہ عمران خان صاحب کا کوئی پروون ریکارڈ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی بےایمانی کی ہے، کوئی کرپشن کی ہے، اسی وجہ سے ان کی ایک مقبولیت ہے، تو وہ ادھر جھٹکا لگے گا چاہے کوئی بھی معاملہ ہو. اب معاملہ نااہل قرار دیے جائیں نہ دیے جائیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ تحریک انصاف کی طرف سے شور مچے گا، مسلم لیگ نون کی طرف سے شور مچے گا، اور پیپلز پارٹی والے کونے خدروں میں خوب خوش ہو رہے ہوں گے کیونکہ ان کا کیس نہیں ہے، اور جو بھی کچھ ہوگا وہ پھر خوب بیان دیں گے، میڈیا پہ طوفان مچے گا، اور یہ اس میں ایڈ کرے گا جو آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ ایاز صادق کی طرف سے جو بیان ہے، جو ایک انتشار کی صورتحال ہے، ایک انسرٹنٹی کی صورتحال ہے، اس میں کل کا فیصلہ ایڈ کرے گا.
اور پھر میڈیا اس میں مرچ مسالے لگائے گا، تو مسالے والی سیاسی دیکھ جو ہے کل تیار ہے 2 بجے کے بعد سے 2 بجے کے بعد سے۔ اچھا فہد، عمران خان صاحب کی بات کریں، پاک سرزمین پارٹی کے ساتھ روابط، رابطے، کیوں ان سے انوانٹڈ سوال پوچھ رہے ہیں آپ؟ کوئی اچھا سوال پوچھیں پھر وہ کیا ضرورت محسوس ہو رہی ہے؟ دیکھیں اس میں ایک تو جو آپ پہلی ہم بات کر رہے تھے اس میں 2 ویری بریف پوائنٹس۔ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں میاں نواز شریف کو بھی جو ڈسکوالیفائی کیا گیا وہ ایک ٹیکنیکلٹی پہ کیا گیا تھا، تو میرا خیال ہے کہ کل جو بھی فیصلہ آئے گا اس میں یہ ٹیکنیکلٹی کا پوائنٹ اٹھایا جائے گا، چاہے وہ ان کے عمران خان صاحب کے حق میں ہو یا اس کے خلاف ہو۔ دوسری بات یہ کہ نون لیگ کو مجھے یہ لگ رہا ہے، مجھے سینس یہ آ رہی ہے کہ وہ اس کو ون ون سچویشن کر رہے ہیں۔ اگر عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو گئے تو انہوں نے ظاہر بات ہے ان کے لیے بڑی وکٹری ہوگی، لیکن اگر وہ نہیں ہوتے تو وہ جو نون لیگ اپنا بیانیہ بنا رہی ہے کہ ہمارے لیے کوئی اور معیار اور اس کے لیے کوئی اور معیار، وہ اس بیانیے کو مزید جو ہے وہ اس میں دم آئے گا، تو میرا خیال ہے وہ دونوں طرف سے تیار ہیں اپنی ون ون کھیلنے کے لیے۔ پی ایس پی والا معاملہ جو ہے اگین دیکھیں وہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک ال ٹائم موو ہے، کیونکہ ایک تاثر بنا ہوا ہے کہ ایک طرح کی جماعتوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، اور اس میں کیونکہ اس سے پہلے جو ایم کیو ایم پاکستان اور پاک سرزمین پارٹی کے ساتھ جو سارا قصہ ہوا، تو اس حوالے سے جب کراچی کی پالیٹکس میں اس سے خان صاحب کو کیا فائدہ ہوگا وہ میرا خیال ہے اویس توحید صاحب بہتر جانیں گے، لیکن جو ایک جنرل تاثر ہے کہ ایک طرح کی جماعتوں کو آرکسٹریٹ کر اور جمع کیا جا رہا ہے، جو ہمارے جو خفیہ ہاتھ ہوتے ہیں جن کو ویسے عام فہم زبان میں اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے، تو وہ اس طرح کے لوگ جب آپس میں پبلکلی ملتے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ ہوا اس چیز کو مزید ملتی ہے، اور میرا خیال ہے نون لیگ جو ہے اسی حوالے سے اس پہ اور جو ہے وہ بیان بازی داغے گی۔ فہد صاحب نے غیر ارادی طور پہ جو عمران خان کی پارٹی کو اس جگہ پہ کر دیا جہاں پہ میں ان کو جانتا ہوں اصولی طور پر کہ وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے، پی ایس پی کو کہنا چاہ رہے تھے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی۔ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے اندر دیکھیے، کراچی کے اندر مستقبل کے اندر ایک بڑا ایک خیمے لگیں گے سیاسی، اور اس منقسم جو سیاست ہے اور منقسم ایم کیو ایم کی سیاست ہے اس سے کہیں نہ کہیں ساری پارٹیز جو ہے فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک سبق سیکھنا چاہیے ماضی سے کہ کراچی کی سیاست کو آن اٹس اون پنپنے دیں، پلنے دیں، بڑھنے دیں، نہ کہ اس کے ساتھ کھلواڑ کرے، کیونکہ اگر کھلواڑ کریں گے تو وہ جو گیپ ہوگا، ویکیوم ہوگا، اس کے اندر کالعدم تنظیمیں وہاں پہ لیں گی، اور جو رینجرز وغیرہ کا کامیاب آپریشن ہوا ہے وہ سارا ملیا میٹ ہو جائے گا۔ یہ ان کو ایک سبق سیکھنا چاہیے ماضی سے۔ کراچی کے اندر دیکھیے پیپلز پارٹی ایک طرح سے کھلے گی، تو یہ تو ایک بڑی پازیٹیو بات ہے کہ ایم کیو ایم کا اوریجنل مینڈیٹ جو ہے 20 نیشنل اسمبلی کی سیٹوں میں وہ ہمیں نظر آئے گا۔ ایم کیو ایم پاکستان لڑکھڑائے گی تھوڑا سا ووٹ بینک حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ لندن کی رسا کشی ابھی ہے۔ پی ایس پی جو ہے وہ چاہے گی اگر پی ایس پی ایک بھی سیٹ لے لے تو ان کے لیے ون ون سچویشن ہے کہ جی ابھی آئے ہیں، پہلا الیکشن ہے۔ تحریک انصاف نے انفارچونیٹلی 6-7 لاکھ ووٹ لے کے ملیا میٹ کر دیا اپنے ووٹ بینک کو۔ ان کی وہاں پہ سیاسی قیادت جو ہے وہ میرے خیال میں مرکز کے اندر زیادہ بزی ہے، ان کا وہاں پہ آرگنائزیشنل اسٹرکچر نہ ہونے کے برابر ہے، تو بہت بڑے عرصے کے لیے عمران خان صاحب کو خود خیمہ لگانا پڑے گا جب کہیں جا کے وہ ڈینٹ حاصل کر سکیں گے۔ غلط مووز کر رہے ہیں، ابھی پی ایس پی کے ساتھ کر رہے ہیں، اس سے پہلے انہوں نے سراج الحق کے ساتھ تصویریں کھنچوائیں، 6 گھنٹے تک ٹرک میں رہے۔ ان کا وہاں پہ روایتی طور پہ ان مائی اوپینین لبرل اور پروگریسو ان کا ووٹر ہے، نہ کہ جماعت اسلامی والا ووٹر ان کو، تو غلط مووز نہ کھیلیں۔ عمران خان صاحب کا چانس ہے ان 20 سیٹوں میں کافی سیٹیں لینے کا یا لیکن he has to play his cards right، کس کے ساتھ وہ لیکن ممتاز بھٹو کے ساتھ اگر میاں مٹھو کے ساتھ سندھ کے اندر کریں گے امبر، میں روکنا چاہوں گی کیونکہ میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا، ہمیں وقت دینے کے ہیں چھوٹی سی بریک۔ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ جو ملک میں جلد الیکشن کی بازگشت زور پکڑتی جا رہی ہے، سیاسی پارٹیوں کی ایک دوسرے کی کارکردگی پر تنقید بھی شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ تعلیم کے شعبے میں صوبائی حکومتوں کی کارکردگی کے حوالے سے الف اعلان کے ضلعی تعلیمی درجہ بندی کی رپورٹ جاری انہوں نے کر دی ہے۔ پاکستان میں تعلیمی معیار اور سہولیات کے حوالے سے الف اعلان کی تفصیلی رپورٹ آج جاری کر دی گئی۔ الف اعلان کی جانب سے ملک کے 4 صوبوں اور فاٹا کی ضلعی تعلیمی درجہ بندی کی گئی، اور ملک کے 141 اضلاع کی فہرست میں خیبر پختونخوا کا ضلع ہری پور پہلے نمبر پر رہا۔
फहरिस्त के पहले 10 अजला में से पंजाब के 5, आज़ाद कश्मीर के 4, जबकि खैबर पख्तूनख्वा का 1 जिला शामिल है। अगर मजबूरी तौर पर तालीमी निज़ाम की बात की जाए तो आज़ाद कश्मीर पहले, इस्लामाबाद दूसरे, पंजाब तीसरे, जबकि गिलगित बल्तिस्तान चौथे नंबर पर रहा। सूबाई तालीमी दर्जा बंदी में खैबर पख्तूनख्वा 5वें और बलोचिस्तान 6ठे नंबर पर रहा। तालीम के नाकिस निज़ाम की वजह से सिंध और फाटा सबसे पीछे रहे। प्राइमरी स्कूलों की तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलियात के लिहाज से दर्जा बंदी के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा सब पर सबकत ले गया और पहले 10 अजला में से 9 अजला खैबर पख्तूनख्वा से सामने आए। मिडिल स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर और तालीमी सहूलियात की फरहमी में सूबा पंजाब सबसे आगे रहा। रिपोर्ट के मुताबिक मिडिल स्कूलों में तालीमी सहूलियात की फरहमी के लिहाज से पहले 10 अजला में से 9 का ताल्लुक पंजाब से है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की सूबाई हुकूमतों की जानिब से मुतारिफ करवाए गए तालीमी इस्लाहात के समरात नजर आने लगे हैं। ताहम बलोचिस्तान और सिंध तालीम के मैदान में दूसरे सूबों के मुकाबले में बदस्तूर पीछे हैं। रिपोर्ट की मजीद तफसील और कुछ तज्ज़िये के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अलिफ ऐलान के नुमाइंदे ज़ुहैर ज़ैदी। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुहैर वक्त देने का। ज़ुहैर, अलिफ ऐलान ने आज लॉन्च की है, अभी से कुछ सियासी जमातें जो हैं वो अपनी जो पसंदीदा जो अदाद शुमार है वो पिक करके ट्वीट कर रहे हैं और उसकी तशहीर कर रहे हैं। आप बता सकते हैं कौन सा सूबा कहाँ आगे है? बहुत शुक्रिया अंबर। सबसे पहले तो मैं ये कहता चलूँ कि ये जो दर्जा बंदी हम हर साल अलिफ ऐलान के प्लेटफॉर्म से रिलीज़ करते हैं, इसका एक बहुत बड़ा मकसद ये होता है कि इसकी वजह से जो है मुख्तलिफ सियासी जमातों में कॉन्टेस्टेशन का अमल शुरू हो, मुकाबला हो, और वो एक अच्छी चीज़ के ऊपर मुकाबला हो, यानी कि तालीम की जो सहूलियात हैं उनको उनकी फराहमी के हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं एक दूसरे के ऊपर सबकत ले जाने की कोशिश करें। जो हमारे पास स्कोर्स हैं, जैसा कि आपकी रिपोर्ट में आपने समराइज़ भी किया कि हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं ब्रॉडली। सबसे पहली कैटेगरी है एजुकेशन स्कोर की, और उस एजुकेशन स्कोर के अंदर हमारे पास जो है 3 कंपोनेंट्स हैं। उनमें से एक कंपोनेंट है लड़के और लड़कियों का तनासब इनरोलमेंट के हवाले से, दूसरा कंपोनेंट है बच्चों के लर्निंग स्कोर्स, यानी कि जो वो सीखते हैं उनके जो एग्ज़ाम्स में मार्क्स आते हैं वो एक कंपोनेंट है, और तीसरा कंपोनेंट है कि कितना तनासब है बच्चों का प्राइमरी से ग्रेजुएट करके मिडिल और मिडिल से ग्रेजुएट करके हायर सेकेंडरी स्कूल्स की तरफ। तो इस जो एजुकेशन स्कोर है इसमें जैसा कि आपकी रिपोर्ट में भी आया कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर फॉलोड बाय इस्लामाबाद एंड पंजाब, ये हमारे टॉप 3 रीजन्स हैं। जो हमारी दूसरी कैटेगरी है इंफ्रास्ट्रक्चर्स की प्रोविज़न के हवाले से, यानी कि जो बुनियादी फ़िज़िकल सहूलियात हैं स्कूल जो उनके हवाले से, टॉयलेट, पानी की फराहमी, साफ पानी, टॉयलेट, बाउंड्री वॉल, बिल्डिंग कंडीशन, ये सारी जो चीज़ें, इनको देख के जब हमने दर्जाबंदी की तो प्राइमरी स्कूल्स में खैबर पख्तूनख्वा जो है वो नंबर 1 पे है, फॉलोड बाय पंजाब। इसी तरह जब हमने मिडिल स्कूल्स की यही वाली दर्जाबंदी की तो उसमें पंजाब जो है वो टॉप पे है, फॉलोड बाय खैबर पख्तूनख्वा। तो ये अगैन इज़ अ गुड साइन कि जिसमें मुख्तलिफ सूबों में जो है एक बड़ा क्लोज कॉम्पिटिशन, अगर आप और गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में क्या बेहतरी आई है? अगर रिपोर्ट को देखा जाए कहाँ बेहतरी आई है? गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में एक चीज़ तो हमें कहनी पड़ेगी कि जो प्राइमरी सतह पर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोविजंस है उनमें खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से एक बड़ी अच्छी बेहतरी देखने में आई है। इसी तरह पंजाब की तरफ से मिडिल स्कूल्स में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजंस हैं उनमें हमें बेहतरी नज़र आती है। तो यानी कि जो बजट में इजाफा किया गया है वो यहाँ लगाया जा रहा है, नज़र आ रहा है? बिल्कुल हमें नज़र आ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये कहना बड़ा ज़रूरी है कि अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना बाकी है। हम अगर इसको ओवरऑल हम इस डेटा को एनालाइज करें तो हमें ये नज़र आता है कि ऑन एवरेज हर 5 में से सिर्फ 1 स्कूल जो है वो प्राइमरी से ऊपर है, यानी कि अगर आपके पास 4 प्राइमरी स्कूल्स मौजूद हैं तो उनमें से सिर्फ 1 स्कूल ऐसा है जो कि मिडिल, हाई या हायर सेकेंडरी है। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल है कि हमें कितना और सफ़र तय करना है, क्योंकि जो बच्चे हमारे प्राइमरी से ग्रेजुएट हो रहे हैं उनके पास कोई अल्टरनेटिव्स मौजूद नहीं है मिडिल लेवल पे, हायर लेवल पे, हायर सेकेंडरी लेवल पे। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि इन सारी चीज़ों की प्रोविजंस को यकीनी बनाने के लिए और उसके साथ साथ एजुकेशन की जो क्वालिटी क्लासरूम के अंदर दी जा रही है उसको इम्प्रूव करने के लिए एलोकेशन का क्वांटम भी बहुत रेडिकली बढ़ाने की ज़रूरत है, और उसके साथ साथ जो स्पेंडिंग का हमारा एक पैटर्न्स हैं उनको भी बहुत टीचर्स की तनख्वाह पे नहीं या सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं या नए स्कूल तामीर करने पे नहीं बल्कि मयार को बेहतर करने में पे टीचर ट्रेनिंग आ जाती है। एग्जैक्टली, टीचर ट्रेनिंग आ जाती है। जो एक क्लासरूम के अंदर एक पूरा एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट होता है जिसमें इंटरैक्टिव टेक्निक्स होती हैं, जिसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो कॉन्टेंट क्या है जो उनको पढ़ाया जा रहा है और उस कॉन्टेंट के साथ उनको एडिक्वेटली टेस्ट किया जा रहा है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक मिल के बनती हैं एक मयारी। अच्छा, हमेशा की तरह सिंध और बलोचिस्तान बहुत पीछे हैं कि मुझे ये भी मालूम है कि अगरचे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब बेहतर हैं, वहाँ गैर सरकारी जो तंजीमें हैं वो भी मदद कर रही हैं, तो सिंध और बलोचिस्तान पीछे इतना क्यों रहते हैं? वहाँ
मदद करने के लिए कोई नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है? नहीं, मुख्तलिफ इदारे तो ज़ाहिर है काम कर रहे होंगे, लेकिन यानी कि जहाँ जहाँ भी काम हो रहा है, आई थिंक जो सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं वो हुकूमत या रियासत खुद होती है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कुछ ऐसी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं जो कि हमें देखने में मिल रही हैं इवन सिंध और बलूचिस्तान में। इनमें एक एग्जांपल है कि जो डेटा रेजीम्स हैं उनमें इन दो सूबों के अंदर बहुत ही अच्छी और काबिल दीद बेहतरी आई है ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। यानी कि डेटा रेजीम से मेरा ताल्लुक है कि जिस तरह डेटा को मॉनिटर किया जा रहा है, जिस तरह जो परफॉर्मेंसेज हैं उनको मॉनिटर किया जा रहा है, और हमें जो डेटा वहाँ से मिल रहा है वो पहले के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा क्रेडिबल और रोबस्ट है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट्स की तरफ जा रही हैं। और अगर आप देखें तो फॉर एग्ज़ाम्पल सिंध में जो बेहतरी की रेट है उसको बहुत ज़्यादा और इम्प्रूव होने की ज़रूरत है, लेकिन बेहतरी आ ज़रूर रही है बतदरीज। तो तवज्जो अब कहाँ देनी चाहिए? सबसे पहली तवज्जो जो है उसका मरकज़ तो होना चाहिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो तालीम हम दे रहे हैं उसका मयार कैसा है। और वो मयार हम गेज करने के लिए हमारे पास जो इस वक्त इंस्ट्रूमेंट मौजूद है वो ये है कि हम बच्चों को असेस करें कि इनको जो पढ़ाया गया है वो एडिक्वेटली वो इंटरनलाइज कर पा रहे हैं या नहीं। और आखिर में मैं क्यों पूछना चाहती हूँ, जब क्योंकि आप कई साल से ये रिपोर्ट जारी कर रहे हैं, तो जो हुकूमतें होती हैं या एहलकार होते हैं कुछ शर्मिंदा भी होते हैं जब कारकर्दगी अच्छी नहीं होती। एक चीज़ ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे जो सियासी नुमाइंदे, मुख्तलिफ रियासती एहलकार, एक चीज़ का मैं ज़रूर क्रेडिट देना चाहूँगा कि हमारी जो ये सालाना रिपोर्ट रिलीज़ होती है इस पर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है इन रिपोर्ट्स को, इन नंबर्स को यूज़ करते हुए, लेकिन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दैट वी कम अक्रॉस उनकी तरफ से हमेशा एक बड़े खुश दिली के साथ इसको करके, और जाहिर है क्योंकि एक तरह से उनका भी फ़ायदा है कि कोई बेहतरी की गुंजाइश अगर इस रिपोर्ट के ज़रिए उनको नज़र आती है कि जहाँ पर एड्रेस करने की ज़रूरत है तो वो उस तरफ तवज्जो देते हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन ज़रूर है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमें वक्त देने का। लेते हैं ब्रेक। न्यूज़ में एक बार फिर खुशामदीद। हुकूमत की तरफ से तंबाकू पर टैक्स की छूट और उससे तंबाकू का बढ़ता हुआ इस्तेमाल और तंबाकू साज कंपनियों के हासिल होने वाले फ़वाइद पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक प्रोसिक्यूटर नैब राजा आमिर अब्बास। बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब वक्त देने का। राजा साहब, बजट में यानी कि 6 माह कबल इम्पोर्टेड सिगरेट्स पर टैक्स कम किया गया, मगर दुनिया भर में तो उल्टा होता है। असल में हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भी ये टबैको का एक माफिया है। ये रेगुलेट करते हैं ऐसी पॉलिसीज़ के जहाँ पे सिगरेट साजी, जो सिगरेट की कंजम्पशन है वो बढ़े, तो उसमें उन्हें हुकूमत से बड़ा मजबूत किस्म का एक टाकरा होता है और गवर्नमेंट्स उनकी बात नहीं मानती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो हमारे मिनिस्टर हैं फाइनेंस के, उनकी कोई ऐसी विलिंग डीलिंग शायद हुई है कि 6 माह पहले अभी तक बिल आया नहीं, इनको नीचे से बात बता दी गई है कि ये इसका 3rd टियर एक उन्होंने बना लिया है, जिस पे उन्होंने कहा है कि अब जो 44 रुपीज़ से कम के सिगरेट्स होंगे, 50 से कम के सिगरेट्स हों पे टैक्स बहुत कम करेगा। WHO की एक यूनाइटेड नेशन जिसके हम सिग्नेटरी हैं, उसका एक फ्रेमवर्क है, उसका एक आर्टिकल 6 है। आर्टिकल 6 सेज कि जब भी टबैको की प्राइसेस फिक्स होंगी तो आप उसको ऊपर की सतह पे लेके जाएंगे, यू विल एस्केलेट द प्राइसेस सो दैट द कंजम्पशन इज रिड्यूस्ड। लोग इस काबिल ना हो कि टबैको खरीद सके। हमारे यहाँ वी हैव गॉन उल्टी 180। हम कहते हैं नहीं, हमने सस्ती कर दी और हम अब और सस्ता कौन सा सिगरेट कर रहे हैं जो 50 रुपए से कम होगा। महंगे वाला सिगरेट नहीं सस्ता कर रहे, तो वो कौन पीता है? हमारे मुल्क के गरीब आदमी और वो और बच्चे देखिए, क्योंकि अब मैं आदादो शुमार जो मैंने कुछ निकाले थे उसमें यही कहा गया था कि हर रोज 300 पेश आती हैं, 1,10,000 लोग हैं जो इससे मुतासर होते हैं। बच्चे हर साल जो है हज़ारों की तादाद में है जो सिगरेट नोशी शुरू करते हैं। तो अंबर, इसमें यही डायलेमा है। देखिए, यहाँ पे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का ये काम है कि टबैको के खिलाफ वो एक कैंपेन चलाएं, पूरी दुनिया में चलती है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का काम है कि वो कोई इस किस्म का जो बिल आता है उसको अपोज करें और कहें। तब सिगरेट की डब्बी पे तो आप लिख देते हैं कि ये सरतान इससे होगा और इससे आप जल्दी आपकी डेथ हो जाएगी, लेकिन जो प्रैक्टिकल आपने इसमें अवामिल करने हैं, जो प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने हैं, वो स्टेप्स यही है कि आप इसको ऊपर ले जाएं। आपके हाँ कवानीन है, आपका एक नैब का सेक्शन है 9 सब क्लॉज 7
which says کہ اگر کوئی SRO, اگر کوئی نوٹیفیکیشن, اگر کوئی ایسا لیجسلیشن کا کام آتا ہے جس سے کسی ایک پرٹیکولر گروپ کو فائدہ ہوتا ہے, مونوپلیز لاز کے بھی اگینسٹ ہے, تو دس از این اوفینس آف کرپشن. تو اس پہ نیب بھی ایکشن لے سکتی ہے کہ یہ کس لیے آیا, کس ایک خاص مخصوص گروپ کو فائدہ دینے کے لیے اگر یہ آتا ہے, کیونکہ ان کو جو پروفٹ ہوگا اب وہ 3 ٹائمز زیادہ ہو جائے گا. کیونکہ پروفٹ کیسے ہوتا ہے کہ جب آپ کی کنزمپشن زیادہ ہے, مارکیٹ میں آپ کے بائرز زیادہ ہیں, obviously آپ کی پروفٹ بھی چلے جائے گا. آپ نے کیا کیا, ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, انہوں نے کہا کہ جی باہر سے سگریٹ سمگل ہو کے آتا ہے ہمارے ملک میں, آپ اپنی سمگلنگ کو روکیے, نہ کہ آپ نے یہ کر دیا ہے کہ اس سمگلنگ کو تو آپ روک نہیں سکتے کہ ہم اپنے سگریٹ کی قیمت کم کر دیتے ہیں تو لوگ یہ زیادہ سے زیادہ بھی ہے. This is very unfortunate. اچھا, اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ گئے, ان کے خلاف وہ ریڈ وارنٹ کی بھی بات ہے, لیکن یہ کسی اور نے اٹھایا کیوں نہیں ہے یہ معاملہ؟ اصل میں تو میں نے جیسے کہا کہ وہ ہماری جو منسٹر صاحبہ ہیں, کیا نام ہے ان کا, تارڑ صاحبہ, ہیلتھ سروسز, جی, تو اٹ از ہر ڈیوٹی, یہ منسٹری کی ڈیوٹی ہے کہ وہ یہ اویئرنیس کرے. اور جیسے ہی یہ بل ٹیبل ہوتا ہے, یہ جیسے یہ پیس آف لیجسلیشن آتی ہے, شی شوڈ ہیو سیڈ کہ جی یہ تو ہم انٹرنیشنل لاز کے بھی خلاف جا رہے ہیں, اپنے ان کنٹری جو سے لاز ہیں اس کے بھی خلاف ورزی ہے, اور اس کے علاوہ یہ ہم جو ایک قانونی جرم کے ساتھ ساتھ ایک سوشل جرم اتنا بڑا کر رہے ہیں کہ دنیا میں خود دیکھا ہے کہ کچھ $12 $14 کی ایک ڈبی آتی ہے سگریٹ. یہ کیا ہے ہمارے ہاں کہ $2 کی آپ کو سگریٹ کی ڈبی مل رہی ہے, $1 کی. اور ایون دنیا میں کسی ملک میں ہم نے نہیں دیکھا کہ جی وہاں پہ سگریٹ کا پیکٹ آپ لینے جائیں تو آپ کو 2 سگریٹ بھی مل جاتی ہیں, 1 سگریٹ بھی مل جاتا ہے. یہ واحد ملک ہے جہاں آپ $10 دیں, بلکہ کیا 8 آنے دیں تو آپ کو 1 سگریٹ مل جاتا ہے. تو دیز آر دا تھنگز جس کو سوشلی, لیکن آپ دیکھیے. اچھا, تو اس کو کریکٹ کرنے کے لیے, اس کو واپس کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کنزیومر ہمارے اتنے اسٹرانگ نہیں ہے, کنزیومر پروٹیکشن نیٹ ورکس جو ہوتے ہیں. دیکھیے اس نے تو پارلیمنٹ میں جانا ہے نا ابھی بل نے, تو پارلیمنٹ میں اس کو یہ جو اتنی ایک دن میں آپ ایسے قوانین تو بنا لیتے ہیں کہ جی اگر کوئی نااہل شخص ہے تو وہ صدر پارٹی کا رہ سکتا ہے, ہمارے پارلیمنٹیرینز. تو جب یہ قانون آئے گا جس سے پورے آپ کی آنے والی نسلیں تباہ ہوں گی, تو آپ اس قانون کو وہیں چیک کر لیں. پارلیمنٹ میں لانے کا کیا پرپز ہوتا ہے کہ اس کو چیک کریں, اسے روک دیں, اسے نہ پاس آن ہونے دیں, بلکہ اس کو اوپر لے کے جائیے. لیکن پھر یہ اپوزیشن جماعتوں کا بھی تو کام ہے کہ وہ نظر رکھیں اس پہ اٹھائیں. اپوزیشن کا کام ہے, جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کا کام ہے. یہ بڑا اچھا کام آپ نے کیا ہے کہ شاید یہ پہلا یا دوسرا چینل ہے کہ وہ بھی اس ایشو کو لے کے آئے ہیں. ادروائز تو ہم ابھی سوائے دھرنوں کے اور ان چیزوں کے میڈیا پہ کچھ ہمیں نظر ہی نہیں آتا. تو یہ ایسی چیزوں کو لازماً اوپر لے کے آنا چاہیے, کیونکہ اس سے سفر کون کرے گا؟ پارلیمنٹیرینز نہیں کریں گے, ہماری آنے والی نسلیں اس سے سفر کریں گے. ہم تو ابھی میں پیچھے گیا لاس اینجلس, تو میں نے $500 ایک رات میں فائن دیا, کیونکہ ہوٹل میں میرا دوست آیا اور اس نے سگریٹ جلا لیا اور وہ چلا گیا. تو صبح دے فائن می, ان کو پتہ نہیں کیسے پتا چلا کہ جی اس روم میں اسموکنگ ہوئی تھی, اینڈ یو ہیڈ ٹو پے 5. وائی؟ اٹ واز ناٹ سم اوفینس, کیونکہ قانون پر عمل کرنا, اور وہ اس چیز سزا ملتی ہے تو عمل کریں گے. ختم کر رہے ہیں کہ ٹبیکو کی کنزمپشن کو ختم کر رہے ہیں کہ وہ کم سے کم ٹبیکو اور ہم دوسری طرف جا رہے ہیں. لیکن بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا, اس اہم موضوع پر بات کرنے کا. ہمارا نیوز وائز کا بھی وقت ختم ہوا ہے. امید کرتی ہوں پروگرام آپ کو پسند آئے گا. ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل حاضر ہے. مجھے اب اجازت دیجیے, خدا حافظ.